أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरा अल-अनकबूत पारा नंबर 20वें पारे का आखिरी रुकू, सूरत का रुकू नंबर 4। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़रिया इन्न अहलहा कानू ज़ालिमीन क़ाल इन्न फ़ीहा लूता क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूता सीअ बिहिम व ज़ाक़ बिहिम ज़रअन वक़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न इन्ना मुनज्जूका व अहलक इल्ला इम्रअतक कानत मिनल गाबिरीन इन्ना मुनज़िलूना अला अहलि हाज़िहिल क़रियति रिजज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून वलक़द तरकना मिन्हा आयतम बय्यिनतन लिक़ौमिन यअक़िलून व इला मदयन अख़ाहुम शुअय्बा फ़क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह वरजुल यौमल आख़िर वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन वआदन व समूदा वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस्सबील व कानू मुस्तबसिरीन वक़ारून व फ़िरऔन व हामान वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनाति फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ वमा कानू साबिक़ीन फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैतन व इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै'इन व हुवल अज़ीज़ुल हकीम व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि व मा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून
خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ 20ویں پارے کا آخری رکوع بتوفیق اللہ و سبحانہ و تعالی۔ یہاں پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جناب لوط علیہ السلام کا مختصر تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ رکوع کی آخری آیت کریمہ میں ایک دعا کا ذکر ہے۔ دعا یہ ہے رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے بعد اللہ پاک کے فرشتے آئے۔ اس سے قبل سورۃ الحجر میں اور سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ گزرا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، ان کا سفر ایک تھا اور مشن دو مشن تھے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ دوسرا انہی فرشتوں کا یہ مشن ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کرنا ہے۔ ایک سفر ہے اور مشن دو ہے، دونوں کا تذکرہ یہاں پر رب کائنات نے فرمایا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، اس سے مراد اللہ پاک کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، بشارت لے کر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ قالو، کہنے لگے وہ رسول اور فرشتے، انا مہلکو، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل ہذہ القریہ، اس بستی والوں کو۔ تو بستی سے مراد جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ہے۔ اختصار کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے، تفصیل دوسری صورتوں میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھانا لے آئے اور وہ فرشتے کھاتے ہی نہیں، تو انہوں نے پھر وضاحت کر دی کہ ہم اللہ پاک کے فرشتے ہیں، یہ کھانا تو ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور ہم دو مشن لے کر آئے ہیں۔ ایک تو آپ کو بشارت ہے، آپ کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی ہے، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ اور دوسرا اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ نازل ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، عرض کی کہ اس قوم کو مہلت دی جائے۔ اللہ کے فرشتے فرمانے لگے اب مہلت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم تھے، بڑے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بے شک فیہا، اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالو، کہنے لگے وہ فرشتے اللہ پاک کے، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے، ہم جانتے ہیں لوط علیہ السلام بھی وہاں ہیں۔ لننجینہ واہلہ، ہم ضرور نجات دیں گے آپ کو، واہلہ، اور آپ کے اہل کو، الا امرأتہ، سوائے آپ کی بیوی کے، الا امرأتہ، مگر آپ کی بیوی،
کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ جب لوط علیہ السلام نکلیں گے بعد میں عذاب آئے گا، وہ بھی پیچھے ہی رہ جائیں گے، عذاب آنے والوں میں شامل ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، رسولنا ہمارے فرشتے، سیء بہم، بڑے مغموم ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، سیء بڑے غمزدہ ہو گئے لوط علیہ السلام کہ ہماری قوم تو اس طرح بدکاری کا سلسلہ ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں اور انسانی شکل میں آ گئے، بڑے غمزدہ۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے سبب دل ہی دل میں تنگ ہو گئے، ذاقہ تنگ ہوئے، ذرعا دل میں کہ مہمان ہیں، اگر ان کو نکالوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں، اگر رکھتا ہوں پھر بھی رسوائی ہے، بڑا ہی پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ، اب اللہ کے فرشتے بولے کہ ہم کوئی انسان نہیں، ہم کوئی لڑکے نہیں، اللہ پاک کے فرشتے ہیں، آپ نہ خوف کھائیں، ولا تحزن، اور غم نہ کریں، انا منجوک، بے شک ہم آپ کو نجات دیں گے، واہلک، اور آپ کے گھر والوں کو، الا امراتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، پیچھے رہنے والوں سے تھی بیوی، انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں، رجزا عذاب، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، بڑی نافرمان قوم ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چھوڑا، منہا اس بستی سے ایک کھلی نشانی، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ عرب والے لوگ، اہل حجاز، اہل مکہ، ان کا یہی راستہ تھا، جب تجارت کے لیے جاتے شام میں تو یہ بستیاں راستے میں آتی جن پہ عذاب آیا، تو ان کے آثار ابھی کچھ باقی تھے، تو فرمایا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی ہے ان کے لیے تو بڑی نشانی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ان کے آثار ابھی موجود ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، کہا جناب شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورجو، اور امید رکھو، الیوم الآخر، آخرت کے دن کی امید اور اس کے لیے تیاری اور فکر، وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرنے والے، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر یہاں فساد نہ مچاؤ، اللہ کی زمین میں امن اور ایمان کا بول بالا کرو۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا، ہو جناب شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے۔ الرجفہ زلزلہ، ایک زلزلے کا عذاب آیا اس قوم پر، اور دوسرا چیخ،
تو ان مختلف قسم کے عذابوں کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں جاسمین، گرے پڑے، گرے ہوئے ہیں، اوندے الٹے ہلاک کر دیے گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد، قوم سمود، سمودہ، دال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں الف ہے، اس کے اوپر گول دائرہ ہے، نشانی ہے کہ یہ الف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور واضح ہو چکا تمہارے لیے ان کے مکانوں سے، ان کے مکان وہ تمہارے راستے میں ہیں۔ تم دیکھتے ہو اگر یمن کے علاقے میں جاتے ہو تو راستے میں یہ علاقہ حضرت ہود علیہ السلام کا، قوم عاد کا، ان کے کچھ آثار ابھی باقی ہیں، ان کے جو مکان ہیں من مساکنہم، ان کے مکان اور کچھ باقیات، ان کو دیکھ کر تمہارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ من مساکنہم، ان کے مکانات سے واضح ہو رہا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال اور ان کو روکا عن السبیل، راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے۔ مستبصرین، بہت سمجھدار تھے۔ سمجھدار کس میں؟ دنیا میں، دنیا کا بڑا علم رکھتے تھے اور جانتے تھے، بڑی بصیرت والے تھے، لیکن آخرت سے اندھے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے دائیں بائیں کئی ایسے لوگ ہیں دنیا کے معاملے میں قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، اور دین کے مسئلے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، سادہ اوپر سے دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتے، اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں ہم قائد اعظم سے بھی بڑے ہیں۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے سمجھدار دنیا کے معاملے میں، آخرت سے غافل۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون، فرعون، حامان، یہ تینوں کے تینوں اللہ کے باغی۔ پورے قرآن پاک میں کل 7 کافروں کا نام آیا ہے، ان میں سے 3 یہ ہیں، کل 7 ہیں، 3 یہ ہیں۔ قارون اللہ تعالیٰ کا باغی بن گیا، سبب کیا بنا؟ دولت۔ وفرعون، یہ بھی اللہ کا نافرمان بن گیا اپنی حکومت کی وجہ سے۔ حامان، اپنی وزارت کی وجہ سے اللہ کے باغی بن گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بڑے بن کے بیٹھے۔ وَمَا كَانُوا، اور نہیں تھے وہ سابقین، بچ نکلنے والے، اللہ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اس آیت کریمہ میں مختلف قسم کے عذابوں کا تذکرہ ہے جو دنیا میں آئے مختلف قوموں پر۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا، ہم نے ہر ایک کو پکڑا، بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کے سبب۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے ان میں سے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، حاصبہ، پتھروں کی بارش، پتھراؤ والی ہوا۔ یہ قوم عاد ہے، آندھی ہے،
جو پتھر اٹھا اٹھا کے لاتی ہے، اور اسی طرح ایک پتھروں کی بارش حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، یہ ایک قسم ہے عذاب کی۔ دوسری وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے جن کو پکڑا چیخ نے، الصیحہ، یہ عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی چیخ کا عذاب۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے ہم نے زمین میں دنسا دیا، زمین میں، وہ قارون ہے، زمین میں دنسا دیا۔ اسی طرح جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستی ہے اس کو اوپر اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے جا کر پھر نیچے پھینک دیا، اور وہ زمین میں دنس گئے، وہ بستیاں زمین کے اندر دنس گئی۔ یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کیا۔ غرق کہتے ہیں پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ فرعون، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ظلم کرے ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب وہ مثال آ گئی جس مثال کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے العنکبوت۔ سورت کا نام العنکبوت، مکڑی، مکڑی کی مثال۔ عزیز بھائیوں، گھر اللہ کی نعمت ہے، گھر انسان بناتا ہے، گرمی سے بچیں گے، سردی سے بچیں گے، دشمن سے بچیں گے، بارش سے، آندھی سے، تو مکڑی بھی گھر بناتی ہے، اس گھر کا فائدہ کوئی نہیں، بارش سے نہیں بچا سکتا، سردی گرمی سے نہیں بچا سکتا، دشمن سے نہیں بچا سکتا، ہوا سے نہیں بچا سکتا۔ یہ مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، مکڑی کے گھر کی مثال ہے، جس طرح اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس طرح جو دوسرے معبودان ان کا کوئی فائدہ نہیں، کسی قسم کا فائدہ نہیں۔ پھر ایک سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ تو بڑے بڑے نیک لوگوں کی بھی پوجا ہوتی ہے، کیا ان کا بھی فائدہ کوئی نہیں؟ اس کا بھی جواب دیا ہے کہ دنیا میں جس کی پرستش ہوتی ہے اللہ کے علاوہ، اللہ پاک ان سب کو جانتے ہیں، ان کی بھی یہی مثال ہے، اس کا بھی جواب دے دی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا اللہ کے علاوہ اولیاء ولیوں کو مددگار بنا لیا، ہماری مدد کریں گے۔ کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال، مکڑی کی مثل کہتے ہیں اس مثال کو جو بالکل 100% مطابق آئے، مشبہ اور مشبہ بہ پر بالکل مطابق ہے، مثل اس مثال کو کہتے ہیں۔ اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر بنایا، مکڑی نے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک اوہنا، سب سے زیادہ کمزور، سب گھروں سے کمزور گھر، لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا گھر، اس سے کمزور گھر کسی کا ہے ہی نہیں۔ اس لیے رب کائنات نے یہ مثال دی ہے، اور لفظ بھی کیا بولا؟ اولیاء، اولیاء کا لفظ۔ لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے وہ جانتے، اگر علم ہے تو اس مثال کو سمجھو اور یہ سمجھیں کہ رب کائنات نے سورت کا نام ہی رکھ دیا ہے،
العنکبوت اور ساری صورت کا خلاصہ اس آیت کریمہ میں پہلے رکوع سے لے کر ایک عنوان چل رہا تھا، آزمائش، ابتلاء، امتحان۔ عزیز بھائیوں، حدیث پاک ہے جتنا ایمان زیادہ ہے اتنی ابتلاء اور آزمائش زیادہ ہے، جس کا ایمان تھوڑا ہے اس کا امتحان بھی تھوڑا ہے۔ تو سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اور پیغمبروں کو، ان کا ایمان سب سے اونچا ہے، تو آزمائشیں بھی سب سے بڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کتنی آزمائشیں آئیں، آگ میں ڈالا، پھر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر صرف ایک آدمی ایمان لایا ہے، حضرت لوط علیہ السلام۔ اتنی آزمائش اور امتحان۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں بے گناہ جیل میں ڈال دیا اور بضع سنین، کئی سال، بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک اتنے سال جیل میں رہے۔ تو یہ مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی اور فرمایا لو کانوا یعلمون، اگر وہ علم رکھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، تو یہ مثال ہی کافی ہے ہدایت کے لیے۔ اب اگلا سوال کہ جن کی پرستش کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، وہ بڑی بڑی ہستیاں، اس کا پھر جواب دیا ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یدعون، جس کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، من شیء، کچھ بھی۔ تم کوئی زیادہ جانتے ہو، اللہ پاک بھی جانتے ہیں جس کی پرستش ہو رہی ہے، بڑی بڑی ہستیاں اللہ جانتے ہیں، باوجود اس کے وہ مثال بیان فرمائی ہے۔ تمہیں علم ہے تو اللہ پاک کو علم نہیں ہے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون، جس کو بھی وہ پکارتے ہیں، من دونہ، من شیء، اس کے علاوہ کچھ بھی، جو بھی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ معلم لوگ، ٹیچر حضرات سمجھتے ہیں کہ مثال سے بڑی سبق آ جاتی ہے، سبق صحیح ذہن نشین ہوتا ہے، تو یہ مثال دے کے سمجھایا ہے۔ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم بیان کرتے ہیں یہ مثالیں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں صرف جاننے والے سمجھتے ہیں، جس کو کوئی علم ہے، کوئی فہم ہے، وہی یہ مثال سمجھتا ہے کہ مکڑی کی مثال کیوں دی، اس کے گھر کی مثال کیوں دی، اور پھر یہ کیوں فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، بے مقصد نہیں، باطل نہیں، بلکہ اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ آسمان اور زمین کو بھی بلا مقصد نہیں، کھیل نہیں، لہو و لعب نہیں، بلکہ ایک مقصد ہے، بالحق، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کس میں؟ زمین و آسمان میں، زمین آسمان، دن رات، سورج چاند، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ عقل والوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام بلا مقصد تو نہیں بنایا گیا، بلکہ بالحق۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ نہیں، ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ رب کائنات ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔